بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم ویلنٹائن ڈے کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کا پس منظر اور اس کی حقیقت کیا ہے اور اسلام کے اندر ویلنٹائن ڈے منانا کیسا ہے، اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو گفتگو کرنے سے پہلے آپ سبھی سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ ہمیں ویلنٹائن ڈے کے متعلق صحیح معلومات مل سکیں۔ یوم ویلنٹائن یعنی 14 فروری کو بالخصوص یورپ میں یوم محبت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے کی تاریخ ہمیں روایات کے انبار میں ملتی ہے اور روایات کا یہ دفتر اسرائیلیات سے بھی بدتر ہے، جس کا مطالعہ مغربی تہذیب میں بے حیائی، بے شرمی کی تاریخ کے آغاز کا اشارہ دیتا ہے۔ انٹرنیٹ پر مختلف ویب سائٹ اور بالخصوص ویکیپیڈیا پر اس دن کی حقیقت کے متعلق کچھ یوں لکھا ہوا ہے کہ شہنشاہ کلاڈیس دوم کے عہد میں روم کی سرزمین میں مسلسل جنگوں کی وجہ سے کشت و خون اور جنگوں کا مرکز بنی رہی، اور یہ عالم ہوا کہ ایک وقت کلاڈیس کی اپنی فوج کے لیے مردوں کی بہت کم تعداد آئی، جس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ روم کے نوجوان اپنی بیویوں اور ہم سفروں کو اور اپنے محبوبوں کو چھوڑ کر پردیس لڑنے کے لیے جانا پسند نہ کرتے تھے۔ اس کا شہنشاہ کلاڈیس نے یہ حل نکالا کہ خاص عرصے کے لیے کچھ وقت کے لیے شادیوں پر پابندی عائد کر دی تاکہ نوجوانوں کو فوج میں آنے کے لیے آمادہ کیا جائے۔ اس موقع پر سینٹ ویلنٹائن نے سینٹ ماریس کے ساتھ مل کر خفیہ طور پر نوجوان جوڑوں کی شادی کروانے کا اہتمام کیا۔ ان کا یہ کام چھپ نہ سکا اور شہنشاہ کو اس کی خبر مل گئی تو انہوں نے سینٹ ویلنٹائن کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ جب ان کو گرفتار کر کے لایا گیا تو ان کو اذیتیں دے کر، ان کو تکلیفیں پہنچا کر 14 فروری 270 یا بعض کے مطابق 269 عیسوی میں اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس طرح 14 فروری سینٹ ویلنٹائن کی موت کے باعث اہل روم کے لیے معتبر اور محترم دن قرار پایا گیا۔ سینٹ ویلنٹائن نام کا ایک معتبر شخص برطانیہ میں بھی تھا۔ یہ بشپ آف ٹیرنی تھا، جسے عیسائیت پر ایمان کے جرم میں 14 فروری 269 عیسوی کو پھانسی دی گئی تھی۔ قید کے دوران بشپ کو جیلر کی بیٹی سے محبت ہو گئی اور وہ اسے محبت بھرے خطوط لکھنے لگا۔ اس مذہبی شخصیت کے ان محبت ناموں کو ویلنٹائن کہا جاتا ہے۔ 4 صدی عیسوی تک اس دن کو تعزیتی انداز میں منایا جاتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس دن کو محبت کی یادگار کا رتبہ حاصل ہو گیا اور برطانیہ میں اپنے منتخب محبوب اور محبوبہ کو اس دن محبت بھرے خطوط، پیغامات اور کارڈ بھیجنے کا سلسلہ اور رواج شروع ہو گیا۔ برطانیہ سے رواج پانے والے اس دن کو بعد میں امریکہ اور جرمنی میں بھی منایا جانے لگا۔ امریکہ میں مشہور ہے کہ 14 فروری کو وہ لڑکے اور لڑکیاں جو آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں اسٹیم ہاؤس جا کر ڈانس کریں اور ایک دوسرے کے نام دہرائیں۔ جو ہی ان کا ڈانس اور رقص کا عمل ختم ہوگا اور جو آخری نام ان کے لبوں پر ہوگا، اس سے ہی ان کی شادی کرا دی جائے گی۔ جاپان میں خواتین ویلنٹائن ڈے کے موقع پر اپنے جاننے والے تمام مردوں کو تحفے پیش کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے اٹلی میں غیر شادی شدہ خواتین سورج نکلنے سے پہلے کھڑکی میں کھڑی ہو جاتی ہیں اور جو پہلا مرد ان کے سامنے سے گزرتا ہے، ان کے عقیدے کے مطابق وہ ان کا ہونے والا خاوند اور شوہر ہوتا ہے۔ تو ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے یہ تمام خرافات، یہ تمام خرابیاں تاریخ کے دفاتر کے اندر موجود ہیں۔ تاریخی شواہد کے مطابق ویلنٹائن کے آغاز کے آثار قدیم رومن تہذیب کے عروج کے وقت سے ہی چلے آ رہے ہیں۔ 14 فروری کا دن وہاں رومن دیوی دیوتاؤں کی
ملکہ جونو کے اعزاز میں یوم تعطیل کے طور پر منایا جاتا تھا۔ اہل روم ملکہ جونو کو صنف نازک اور شادی کی دیوی کے نام سے موسوم کرتے ہیں، جبکہ 15 فروری لیو پرکس دیوتا کا دن مشہور تھا اور اس دن اہل روم جشن زرخیزی مناتے تھے۔ اس موقع پر وہ پورے روم میں رنگا رنگ میلوں کا اہتمام کرتے۔ جشن کے سب سے مشہور چیز نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے نام نکالنے کی رسم تھی۔ ہوتا یوں تھا کہ اس رسم میں لڑکیوں کے نام لکھ کر ایک برتن میں ڈال دیے جاتے تھے اور وہاں موجود نوجوان اس میں سے باری باری پرچی نکالتے اور پھر پرچی پر لکھا نام جشن کے اختتام تک اس نوجوان کا ساتھی بن جاتا، جو آخرکار مستقل بندھن یعنی شادی پر ختم ہو جاتا تھا۔ تو یہ تو ہو گئی تاریخی شواہد ویلنٹائن ڈے کے متعلق۔ اب ویلنٹائن ڈے کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس پر بھی روشنی ڈال لیتے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے یوم محبت کا تہوار منانے میں بت پرست رومیوں اور پھر اہل کتاب عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہے، کیونکہ انہوں نے اس میں رومیوں کی تقلید کی ہے اور یہ تہوار ان کے دین میں نہیں ہے۔ اور جب دین اسلام میں عیسائیوں سے کسی ایسی چیز میں مشابہت سے منع کیا گیا ہے جو ہمارے دین اسلام میں نہیں ہے بلکہ ان عیسائیوں کے حقیقی دین میں ہے، تو پھر ایسی چیز جو انہوں نے ایجاد کر لی اور بت پرستوں کی تقلید کرنے لگے اس میں مشابہت اختیار کرنا بطریق اولا ممنوع اور ناجائز ہے۔ ہمیں ایسے تمام تہواروں سے اجتناب کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے جس کا تعلق کسی مشرکانہ یا کافرانہ رسم سے ہو۔ ہر قوم کا ایک علیحدہ خوشی کا تہوار ہوتا ہے اور اسلام میں مسلمانوں کی خوشی کے تہوار واضح طور پر متعین ہیں۔ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، کہ ہر قوم کی اپنی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ یعنی عید الفطر کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہماری عید ہے۔ ویلنٹائن ڈے منانے کا مطلب مشرک رومی اور عیسائیوں کی مشابہت اختیار کرنا ہے، اور کسی قوم کی مشابہت اختیار کرنا اسی قوم میں سے ہونے کے مترادف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ یعنی قیامت کے دن ان کا حشر اسی قوم کے ساتھ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ تم اپنے سے پہلے لوگوں کی طریقوں کی بالشت بر بالشت اور ہاتھ بر ہاتھ پیروی کرو گے، حتیٰ کہ اگر وہ گوہ کے بل میں داخل ہوتے ہیں تو تم بھی ان کی پیروی میں اس میں داخل ہوں گے۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہودیوں اور عیسائیوں کی بھی پیروی کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کون؟ یعنی یہودیوں کی اور عیسائیوں کی پیروی بھی مسلمان کریں گے۔ دور حاضر میں ویلنٹائن ڈے منانے کا مقصد ایمان اور کفر کی تمیز کیے بغیر تمام لوگوں کے درمیان محبت قائم کرنا ہے، اور اس میں شک نہیں کہ کفار سے دلی محبت ممنوع اور ناجائز ہے۔ اس موقع پر نکاح کے بندھن سے قطع نظر، نکاح کے بندھن سے ہٹ کر ایک آزاد اور رومانوی قسم کی محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، جس میں لڑکے لڑکیوں کا آزادانہ ملاپ، تحائف اور کارڈز کا تبادلہ اور غیر اخلاقی حرکات کا نتیجہ زنا اور بد اخلاقی کی صورت میں نکلتا ہے، جو اس بات کا اظہار ہے کہ ہمیں مرد اور عورت کے درمیان آزادانہ تعلق پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اہل مغرب کی طرح ہمیں اپنی بیٹیوں سے عفت اور پاک دامنی مطلوب نہیں ہے اور اپنے نوجوانوں سے پاک دامنی درکار نہیں ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ النور میں ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب کی وعید ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ قائم فرمایا اس کی بنیاد حیا اور پاک دامنی پر رکھی، جس میں زنا کرنا ہی نہیں بلکہ اس کے اسباب پھیلانا بھی ایک جرم ہے۔ مگر اب لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی حیا کے اس بھاری بوجھ کو زیادہ دیر تک اٹھانے کے لیے تیار نہیں، بلکہ اب وہ حیا کے بجائے وہی کریں گے جو ان کا دل چاہے گا، جو یقیناً مذموم چیز ہے۔ آج کے ایسے حالات میں ہمیں عفت اور پاک دامنی کو ہاتھ سے چھوٹنے نہ دینا چاہیے،
اور اپنی تہذیب و تمدن، ثقافت اور روایت کو اپنانا چاہیے۔ تو غیروں کی اندھی تقلید سے ہمیں باز رہنا چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں، اور یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ یوم تجدید محبت منانے کے نام پر یہ کھلم کھلا بے راہ روی کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور اسلامی معاشرے میں ان غیر مسلموں کے تہواروں کو جان بوجھ کر ہوا دی جا رہی ہے تاکہ مسلمان اپنے مبارک اور پاک تہواروں کو چھوڑ کر غیر اسلامی تہوار منا کر اسلام سے دور ہو جائیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ویلنٹائن ڈے منانا اور غیر شرعی محبت اور اس کا اظہار کرنا اور کھلم کھلا بے حیائی کے کام کرنا یہ اسلام کے اندر ناجائز اور حرام ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی ہر گمراہی اور فتنہ فساد سے حفاظت فرمائے اور انہیں ان کے نفسوں کے شر سے اور ان کے دشمنوں کی چالوں سے اور مکر و فریب سے بچا کر رکھے، آمین۔